کیوں آئے ہیں یہاں؟ منہا دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے انتہائی خوفزدہ آواز میں بولی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور اس کا پورا وجود خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اسفندیار نے دروازہ بند کیا اور ایک سرد طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ ان کا نکاح محض 2 دن پہلے ہی ہوا تھا اور یہ سب اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ منہا کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسفند کے سرکاری بنگلے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے کھڑی ہے۔ جب اسفند رات کو ڈیوٹی کر کے لوٹا تو اندھیرے میں بغیر تصدیق کیے سو گیا تھا۔ اس کے کمرے میں پہلے سے منہا موجود ہے اور صبح چچی نے ان دونوں کو ایک کمرے میں سوتے دیکھا تو پورے گھر میں ہنگامہ مچا دیا تھا۔ آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ منہا نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے دوبارہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ اسفند اپنی ہار اور اس کی ذلت کا بدلہ لیتا وہ ایک دم اور آگے بڑھا۔ تب تو چلا کر پورے گھر کو اکٹھا کر لیا تھا۔ اب کون بچائے گا تمہیں؟ وہ معنی خیز اور خطرناک انداز میں کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ منہا کی جان خوف سے نکل رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب یہ شخص اس سے اس تمام تماشے کا حساب لے گا جو اسے پورے خاندان کے سامنے برداشت کرنا پڑا تھا۔ اسفند کی تفتیشی اور غضبناک آنکھوں میں کچھ اور ہی چل رہا تھا جو منہا کی سیدھی سادی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ اسفند یار کا غصہ اپنے عروج پر تھا کیونکہ اسے شدت سے لگ رہا تھا کہ اس معصوم سی دکھنے والی لڑکی نے چچی کے ساتھ مل کر جان بوجھ کر اس کی زندگی عذاب میں ڈالی ہے۔ اسفند نے اس کے قریب آ کر دیوار پر زور سے ہاتھ مارا اور اسے بازو سے پکڑ کر اتنی بے دردی سے جھنجھوڑا کہ منہا کے لبوں سے سسکیاں نکل گئیں۔ تم جیسی بظاہر معصوم اور اندر سے مکار لڑکیوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اسفند کی بھاری اور سرد آواز پورے کمرے میں گونجی۔ تم نے سوچا تھا کہ ایک رات میرے کمرے میں گزار کر تم میری ہمدردی اور میرا نام حاصل کر لو گی؟ تو سن لو کان کھول کر، نکاح کے ان چند بولوں نے تمہیں مجھ پر مسلط ضرور کر دیا ہے لیکن تم کبھی میری بیوی نہیں بن سکو گی۔ منہا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور دکھ کا ایک گہرا سمندر تھا۔ آپ مجھ پر اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ میں تو چچی جان کے کہنے پر وہاں گئی تھی۔ مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ آپ رات کو واپس آئیں گے۔ منہا کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی تھی مگر اسفند کے چہرے پر رعونت اور غصہ ویسے ہی برقرار رہا۔ اس نے ایک جھٹکے سے منہا کا بازو چھوڑا جس سے وہ لڑکھڑا کر ٹھنڈے فرش پر گر گئی۔ تم اور تمہاری وہ مکار چچی دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہو۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ میں ایک پولیس افسر ہوں اور مجرموں کی آنکھیں پڑھنا جانتا ہوں۔ اسفند نے حقارت سے اسے دیکھا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ منہا وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اپنے نصیب کی خرابی پر آنسو بہاتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سیدھی سادی زندگی میں ایک ایسا ہولناک طوفان آ گیا ہے جس نے اس سے اس کی چھوٹی سی پناہ گاہ بھی چھین لی تھی۔ منہا ایک انتہائی معصوم اور تنہا لڑکی تھی جس کے والدین اس کے بچپن میں ہی ایک خوفناک کار حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ اس کے والد گھر کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے تھے جن کی اچانک موت نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد منہا کی پرورش تایا جان اور تائی جان کے ذمہ آ گئی تھی۔ تایا جان اور تائی جان دونوں ہی بہت خاموش طبع اور شریف انسان تھے لیکن گھر کا سارا نظام اور کنٹرول چچا اور چچی کے ہاتھ میں تھا۔ چچی شروع دن سے ہی منہا کو ایک فالتو سامان اور بوجھ سمجھتی تھی اور گھر کے تمام چھوٹے بڑے کام اسی سے کرواتی تھی۔ منہا تم سارا دن اس کمرے میں کیا آرام فرماتی رہتی ہو؟ جا کر باورچی خانے میں برتن صاف کرو اور شانی کے لیے کھانا نکالو۔ چچی کی کرخت آواز روزانہ اس کا استقبال کرتی اور وہ بنا کوئی حرف شکایت زبان پر لائے خاموشی سے سارا دن کام کرتی۔ رات کو اپنے چھوٹے سے سیم زدہ کمرے میں جا کر رو لیتی۔ وہ بظاہر بہت کمزور اور نازک نظر آتی تھی لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی برداشت اور حوصلہ تھا۔ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی اور اپنی عزت نفس کو بچانے کی خاطر چچی کی بڑی سے بڑی جلی کٹی بات بھی پی جاتی تھی۔ اس بھرے گھر میں اس کا کوئی سچا ہمدرد نہیں تھا اور وہ اپنی ہی دھن میں مگن رہنے والی ایک سیدھی سادی لڑکی تھی جسے دنیا کی پیچیدہ سازشوں اور مکاریوں کا رتی برابر بھی علم نہیں تھا۔ وہ بس یہی سوچتی تھی کہ ایک دن اس کی یہ مشقت ختم ہو جائے گی اور وہ اپنی ایک چھوٹی سی پرسکون دنیا بسا لے گی لیکن حالات نے اس کے لیے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ دوسری جانب اسفند یار تایا اور تائی جان کا اکیلا چشم و چراغ تھا جو ایک انتہائی سخت گیر فرد شناس اور اصول پسند سائبر کرائم پولیس افسر تھا۔ چوڑے شانے، دراز قد اور گہری تفتیشی آنکھوں والا اسفند اپنی ذات میں ایک مکمل اسرار تھا۔ وہ شہر کے ایک بہت بڑے اور انتہائی خفیہ آن لائن کرائم کیس کی تفتیش کر رہا تھا جس کی نوعیت اس نے محکمے کے چند خاص لوگوں کے سوا کسی کو نہیں بتائی تھی
لیکن اپنے تیز مشاہدے کی بدولت اسے اپنے ہی گھر کے کسی فرد پر شک ہونے لگا تھا۔ اسفند بہت شاطر اور گہری نظر رکھنے والا انسان تھا۔ وہ گھر کی روایتی سیاست اور چچی کی باتوں سے کوسر دور رہتا تھا۔ دوسری طرف چچا اور چچی کا اکلوتا بیٹا شانی تھا، جو سارا دن اپنے کمرے میں بند لیپ ٹاپ پر کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا اور کوئی نوکری نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے شاہانہ خرچے سب کی سمجھ سے باہر تھے۔ اسفند کی تفتیشی نظریں اکثر شانی کا خاموشی سے پیچھا کرتی تھیں اور وہ اس کے ہر قدم پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسفند کو یہ بھی بخوبی علم تھا کہ چچی اس کی شادی اپنی منہ پھٹ بھانجی سے کروانا چاہتی ہیں تاکہ اس کی بھاری تنخواہ اور پولیس کے عہدے کا پورا فائدہ اٹھا سکیں، لیکن اسفند نے ان کے اس ارادے کو ہمیشہ اپنی سختی اور بے رخی سے ناکام بنایا تھا۔ وہ جب بھی ڈیوٹی سے لوٹتا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اس کی شخصیت کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ گھر میں کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کر سکے، اور یہی بات چچی کو سب سے زیادہ کھٹکتی تھی۔ اس رات کا واقعہ کوئی محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک بہت گہری اور سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھا۔ شانی کے پاس ایک انتہائی اہم ڈیوائس تھی جو اس کے دوست نے اسے دی تھی، اور اسے وقتی طور پر چھپانے کے لیے اس نے منہا کے خستہ حال کمرے کا انتخاب کیا تھا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ اسفند کبھی بھی منہا کے کمرے کی طرف رخ نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی تلاشی لے گا، لیکن اچانک شانی کو وہ ماسٹر ڈیوائس وہاں سے نکالنی پڑ گئی، اور منہا کی سارا وقت وہاں موجودگی میں یہ کام کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے چچی نے شانی کے کہنے پر یہ سارا تماشا لگایا تھا۔ منہا کے کمرے کی چھت پہلے ہی بارشوں میں ٹپکتی تھی۔ چچی نے رات کے اندھیرے میں چھت پر جا کر اس دراڑ کو مزید کھول دیا اور پھر انتہائی ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر منہا کے پاس آ گئی۔ بیٹا منہا، تمہارے کمرے میں تو بہت پانی بھر گیا ہے، تم ایسا کرو، آج رات اسفند کے کمرے میں جا کر سو جاؤ، وہ تو نائٹ ڈیوٹی پر گیا ہے، صبح سے پہلے ہرگز نہیں آئے گا۔ چچی کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ منہا جیسی معصوم لڑکی کو ان کے بھیانک ارادوں کی ذرا سی بھی بھنک نہ پڑ سکی۔ وہ خاموشی سے اپنا تکیہ اٹھا کر اسفند کے کمرے میں چلی گئی اور ایک کونے میں رکھے صوفے پر سمٹ کر لیٹ گئی، اور شانی کو موقع مل گیا تھا کہ وہ جا کر اپنی وہ ڈیوائس منہا کے کمرے سے نکال لے، لیکن اس رات شانی کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور اسے وہ اہم ثبوت نہیں ملے، کیونکہ منہا نے دن میں کمرے کی صفائی کرتے ہوئے وہ پرانا ڈبہ فضول سمجھ کر اپنے جہیز کے ٹرنک میں سب سے نیچے رکھ دیا تھا جو تائی جان نے اس کے لیے بنوایا تھا۔ اسفند ڈیوٹی سے شدید تھکا ہارا نڈھال حالت میں واپس آیا اور کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے بغیر بتی جلائے سیدھا اپنے بستر پر گر کر گہری نیند سو گیا۔ اسے اس بات کا بالکل علم ہی نہیں تھا کہ اسی کمرے کے صوفے پر منہا بھی سو رہی ہے۔ صبح ہوتے ہی چچی نے اپنے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت پورے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا۔ ہائے ہائے، میری تو ناک کٹ گئی، یہ لڑکی تو رات بھر اپنے کمرے میں ہی نہیں تھی۔ چچی نے زور زور سے سینہ کوٹتے ہوئے تایا جان اور چچا جان کو اکٹھا کر لیا، اور جب اسفند کے کمرے میں پہنچے تو دونوں کو وہاں سکون سے سوتے پا کر پورے گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ چچی نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور منہا کے کردار کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی۔ دیکھ لے بھائی جان، مینا کہتی تھی کہ یہ لڑکی اندر سے کتنی تیز اور چالاک ہے، اس نے تو ہمارے اسفند کو بھی اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ چچی کی زہریلی باتیں تایا جان کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، اور انہوں نے اپنی خاندانی عزت کو خاک میں ملتے دیکھ کر غصے میں آ کر کسی ایک کی نہ سنی اور فیصلہ کر لیا کہ اب اس شرمندگی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا جائے۔ نکاح کے وقت اسفند نے شدید مزاحمت اور بغاوت کی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنی تفتیش کے انتہائی اہم موڑ پر تھا۔ اس نے اپنے والد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن تایا جان کے غصے اور خاندانی دباؤ کے سامنے اسفند کی ایک نہ چلی، اور اسی ہنگامے والی صبح ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ لیکن رخصتی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اس خاموش نکاح کو گزرے 2 دن ہو چکے تھے، اور منہا اپنے اسی پرانے سیم زدہ کمرے میں پھر سے وہی زندگی گزار رہی تھی جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، جبکہ اسفند تفتیش اور غصے کی آگ میں چل رہا تھا۔ 2 دن بعد اسے شانی کے لیپ ٹاپ سے کچھ ایسے مشکوک اشارے ملے جن کا رخ منہا کے کمرے کی طرف تھا، جس پر اسفند شدید جھنجھلاہٹ اور غصے کے عالم میں سیدھا منہا کے کمرے میں پہنچا۔ منہا اسے اچانک اس طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر خوف سے پیچھے ہٹی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اسفند نے ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور قدم قدم اس کی طرف بڑھنے لگا۔ تم تو بہت خوش ہوگی کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی، لیکن میں یہاں تم سے سچ اگلوانے آیا ہوں۔ اسفند نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ منہا کی سانسیں اسفند کے اس اچانک قربت سے تیز ہو گئیں، اور اسفند بھی ایک لمحے کے لیے اس کی معصوم اور بڑی آنکھوں میں کھو سا گیا۔ ایک عجیب سی کشش اور انکہے جذبات کا طوفان تھا جس نے غصے کے باوجود ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، منہا نے آواز بحال کرتے ہوئے گھبرا کر اس کے سحر سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اسفند کی گرفت مضبوط تھی۔ اسفند کا یہ جارحانہ اور قریب تر انداز
دیکھ کر منہا کی جان نکل گئی۔ اس نے ڈر کے مارے ایک زوردار چیخ مار دی جس نے پورے گھر کو دوبارہ اس کمرے کے باہر اکٹھا کر دیا۔ دروازہ کھلا تو منظر کچھ ایسا تھا کہ اسود نے منہا کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور ان کی قربت دیکھ کر بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اسود کے والد کا غصہ یہ منظر دیکھ کے آسمان کو چھونے لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے ابا جان، میں تو یہاں اس سے بات کرنے آیا تھا، مگر انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی اور غصے میں فیصلہ سنا دیا کہ وہ اس گھر میں مزید کوئی تماشا برداشت نہیں کریں گے، اور یوں ان کے سخت حکم پر آدھے گھنٹے کے اندر اندر منہا کی رخصتی کر کے اسے اسود کے ساتھ سرکاری بنگلے میں روانہ کر دیا گیا۔ اب اس سرکاری بنگلے کے پرتعیش لیکن ویران کمرے میں وہ منہا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسود نے تیزی سے جھپٹ کر منہا کے ہاتھوں سے اس کا وہ چھوٹا سا خستہ حال بیگ چھین لیا جو وہ رخصتی کے وقت جلد بازی میں اپنے ساتھ لائی تھی۔ اسود نے اس بیگ کا سارا مختصر سا سامان انتہائی غصے اور بے دردی سے فرش پر الٹ دیا اور اس کے پرانے کپڑے اور چیزوں میں پاگلوں کی طرح کچھ تلاش کرنے لگا۔ اسے شک تھا کہ شانی نے جو ثبوت چھپائے تھے وہ شاید منہا نے چوری کر لیے ہیں۔ منہا دیوار کے ساتھ لگی خوف اور حیرت سے یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اس کے پرانے کپڑوں میں آخر کیا ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری چیزیں کیوں پھینک رہے ہیں؟ منہا نے روتے ہوئے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں سے الفاظ ادا کیے۔ اسود نے جب دیکھا کہ بیگ میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے تو اس نے منہا کی طرف ایک خونی نظر ڈالی اور اپنی انگلی اٹھا کر اسے سخت وارننگ دی۔ تم آج کے بعد اس گھر کے اس آخری کمرے میں رہو گی اور میرے کسی بھی معاملے میں بالکل دخل اندازی نہیں کرو گی۔ اگر تم نے میری حدود کو پار کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ زور سے دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اگلے چند دن منہا کے لیے کسی تاریک قید خانے سے کم نہیں تھے۔ اسود نے باہر کا بڑا دروازہ باہر سے لاک کر کے جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس سے بالکل بات نہیں کرتا تھا اور ایک سرد مہری اور خاموشی کا طوفان ان دونوں کے درمیان ایک اونچی دیوار بن کر کھڑا تھا۔ منہا خاموشی سے سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، صفائی کرتی اور سوچتی کہ آخر اس کا قصور کیا تھا جو اسے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ اسود رات گئے تک اپنے اسٹڈی روم میں بند اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہتا اور منہا کے لیے اپنے کمرے میں آنسو بہاتی۔ منہا نے ان چند دنوں میں یہ بات شدت سے محسوس کی تھی کہ اسود بظاہر اس سے شدید نفرت کرتا ہے اور اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، لیکن وہ اندر سے اتنا برا بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی روزمرہ کی ضرورتوں کا مکمل خیال رکھتا تھا۔ باورچی خانے کا فریج ہمیشہ تازہ پھلوں اور سبزیوں سے بھرا رہتا اور اسود نے کبھی کھانے پینے یا گھر کے کسی کام کا تانا نہیں دیا تھا اسے۔ وہ بس ایک پراسرار خاموشی اوڑے ہوئے تھا اور اس خاموش ماحول میں وہ دونوں انجانے میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی عادتوں کو بڑی گہرائی سے نوٹس کرنے لگے تھے۔ اسود جب رات کو دیر سے آتا تو منہا کا بنا کر رکھا ہوا گرم کھانا خاموشی سے کھا لیتا۔ اسے وہ ذائقہ بہت پسند آنے لگا تھا۔ منہا دور کھڑی چھپ کر اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی رہتی۔ اسود کی تھکی ہوئی آنکھوں میں اسے ایک عجیب سا دکھ نظر آتا جو اس کے سخت کھول کے پیچھے چھپا تھا۔ بعض اوقات اسود کی نظر اچانک اس طرف اٹھتی جہاں منہا کھڑی ہوتی تھی تو منہا گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتی اور اسود کی آنکھوں میں ایک انجانی سی نرمی ابھر کر غائب ہو جاتی۔ یہ ایک عجیب سی سر جنگ تھی جس میں ان دونوں کے دل ایک دوسرے کی طرف کھنچنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کی انا اور غلط فہمیاں ابھی بھی ان کے راستے کی سب سے بڑی دیوار تھی جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رات کی تاریکی اور خاموشی سرکاری بنگلے کے اس بڑے سے گھر میں ایک عجیب سی اداسی پھیلا رہی تھی اور اس خاموشی میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ منہا کی آنکھ اچانک کھلی تو اسے شاید پیاس کا احساس ہوا۔ وہ آہستگی سے اپنے بستر سے اٹھی اور پانی پینے کے لیے کچن کی طرف چل پڑی۔ کچن سے واپسی پر اس کی نظر اسود کے اسٹڈی روم کی طرف پڑی جہاں کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے لیپ ٹاپ کی ہلکی سی روشنی باہر راہداری میں پڑ رہی تھی۔ منہا ٹھٹک کر رک گئی کیونکہ اسود عموماً اتنی رات گئے تک جاگتا نہیں تھا۔ وہ تجسس کے مارے دبے قدموں چلتی ہوئی دروازے کے قریب آئی اور اندر جھانکا تو دیکھا کہ اسود صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی تھکاوٹ سے نڈھال ہو کر سو گیا تھا۔ اس کا لیپ ٹاپ ابھی تک آن تھا۔ منہا کے دل میں ایک نرم سا احساس جاگا کہ یہ شخص دن رات کتنی مشقت کرتا ہے، اور اس نے سوچا کہ وہ اندر جا کے لیپ ٹاپ بند کر دے تاکہ اسود آرام سے سو سکے۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی اور جیسے اس نے لیپ ٹاپ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اس کی نظر اسکرین پر چلنے والی تصویروں پر پڑھ کر جم گئی۔ وہ تصویریں ایک مخصوص ڈیوائس کی تھیں۔ منہا کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس نے اسکرین پر مزید غور کیا تھا۔ منہا کی آنکھوں میں شناسا سی حیرت بھر آئی۔ اسے فوراً یاد آ گیا کہ رخصتی سے ایک دن پہلے جب وہ اپنا کمرہ سمیٹ رہی تھی تو اس نے اس پرانے ڈبے کو فالتو سمجھ کر اپنے جہیز کے ٹرنک میں سب سے نیچے رکھ دیا تھا جو تائی جان نے اس کے لیے بنوایا تھا، اور اسی میں یہ مخصوص قسم کی ڈیوائس بھی تھی۔ اسی لمحے ایک زوردار جھٹکے سے اسود کی آنکھ کھل گئی اور اس نے منہا کو اپنے لیپ ٹاپ کے بالکل سامنے کھڑا اسکرین پر بغور دیکھتے ہوئے پا لیا۔
असवंत को पुलिस वाला शक्की दिमाग फौरन बेदार हुआ और वो गुस्से से एक झटके से अपनी जगह से उठा। तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरे लैपटॉप में क्या तलाश कर रही हो? असवंत ने आगे बढ़कर इंतहाई सख्ती से मिन्हा का बाजू पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। दोनों के दरमियान फासला ना होने के बराबर रह गया और असवंत की गजबनाक आंखें मिन्हा के चेहरे पर गड़ गईं। क्या तुम ये सारी मालूमात और मेरी तफ्तीश की तफसीलात यहाँ से चुरा कर शानी तक पहुँचाना चाहती हो? मुझे सच सच बताओ, तुम किसके लिए काम कर रही हो? असवंत की भारी और गुस्से से भरी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। मिन्हा, जो अचानक इस अफ्ताब पर बुरी तरह घबरा गई थी, उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो सिर्फ पानी पीने आई थी और आपका लैपटॉप ऑन देखकर उसे बंद करने लगी थी। मिन्हा ने रोते हुए अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन असवंत की गिरफ्त लोहे की तरह मजबूत थी। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। मैं जानता हूँ कि तुम इस रात भी जानबूझकर मेरे कमरे में आई थी ताकि शानी अपना काम कर सके। तुम दोनों मिले हुए हो, असवंत ने दांत पीसते हुए कहा। मिन्हा तड़प उठी और उसने रोते हुए असवंत की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा यकीन करें, मैं कुछ नहीं जानती और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इस सब में शानी भाई का क्या ताल्लुक है। मैं किसी साजिश का हिस्सा नहीं हूँ। मिन्हा की आंखों में बहते आंसू और उसकी आवाज़ में मौजूद सच्चाई की तड़प इतनी गहरी थी कि असवंत एक लम्हे के लिए ठटक गया। उसने मिन्हा की आंखों में देखा जहाँ सिर्फ और सिर्फ खौफ, बेबसी और सच्चाई थी। असवंत, जो हर मुजरिम की आंखें पढ़ने का माहिर था, आज पहली बार उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो गलती पर है और ये लड़की वाक़ईतन इस सारी साजिश से मुकम्मल तौर पर बेखबर है। असवंत की गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ गई और उसने मिन्हा का बाजू छोड़ दिया। उसने एक गहरा सांस लिया और अपने माथे पर हाथ फेरते हुए मिन्हा को सोफे पर बैठने का इशारा किया। मिन्हा रोते हुए सोफे के एक किनारे पर सिमट कर बैठ गई। असवंत ने पहली बार उससे नरम और धीमे लहजे में बात करना शुरू की। मुझे माफ़ कर दो मिन्हा, हालात इतने उलझे हुए थे कि मैं हक़ाइक़ को दुरुस्त सिमत में नहीं देख सका। असवंत ने उसके सामने खड़े होकर कहा, मैं एक बहुत ही हसास और ख़तरनाक केस की तफ्तीश कर रहा हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि शानी उस जुर्म में पूरी तरह मुलविस है। मिन्हा ने जब ये सारी हकीकत सुनी तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे चच्ची की वो सारी झूठी मोहब्बत और उस रात की ड्रामेबाजी बिल्कुल शीशे की तरह साफ समझ में आ गई। तो इसका मतलब है कि चच्ची जान को मेरी कोई फिक्र नहीं थी, वो सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहती थी। मिन्हा ने रोते हुए कहा। उसका दिल उस खानदानी धोखे पर बुरी तरह टूट गया था। मिन्हा ने अपने आंसू साफ किए और असवंत की तरफ देख कर बोली, मुझे मालूम है कि ये सबूत कहाँ है। असवंत चौंक कर उसकी तरफ पलटा। क्या कह रही हो तुम? कहाँ है वो सबूत? मिन्हा ने कदरे हिम्मत जमा करते हुए कहा। वो डब्बा मेरे ट्रंक में है, जो ताया जाने कल ही मेरा बाकी सामान देकर इस घर में भिजवाया है। मैंने उसे फालतू समझकर अपने कपड़ों के नीचे रख दिया था। वो सुनते ही असवंत की आंखों में एक अजीब सी चमक और बेपनाह खुशी आ गई। उसने बेसाख्ता आगे बढ़कर मिन्हा का हाथ पकड़ लिया। चलो मेरे साथ अभी इसी वक्त, हम वो डब्बा निकालेंगे। असवंत उसे खींचता हुआ स्टोर रूम की तरफ ले गया, जहाँ मिन्हा का सामान और वो बड़ा सा ट्रंक रखा हुआ था। असवंत के हाथ का वो मजबूत और गर्म लम्स मिन्हा के दिल में एक अजीब सी हलचल मचा रहा था। वो शख्स जो उसे छूना भी गवारा नहीं करता था, आज उसका हाथ थामे हुए था। स्टोर रूम में पहुंचकर मिन्हा ने जल्दी से अपना ट्रंक का ताला खोला और अपने कपड़े हटाकर उसके सबसे निचले हिस्से से वो पुराना डब्बा निकालकर असवंत के हवाले कर दिया। असवंत ने बेताबी से उस डब्बे को खोला तो उसके अंदर एक काले रंग की छोटी सी USB डिवाइस निकली। असवंत ने उसे अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में एक फातिहाना चमक उभर आई। तुम नहीं जानती मिन्हा, तुमने आज क्या कमाल किया है। असवंत ने जज्बात से मगलूब होकर बेसाख्ता मिन्हा को अपने करीब किया और उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। ये एक ऐसा गैर मुतवक्का और खूबसूरत लम्हा था जिसने उन दोनों के दरमियान मौजूद बर्फ की इस मोटी दीवार को पिघला कर रख दिया था। मिन्हा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। असवंत को जब अपने इस जज्बाती अमल का एहसास हुआ तो वो थोड़ा सा पीछे हटा, लेकिन उसने मिन्हा का हाथ नहीं छोड़ा। उसने मिन्हा की आंखों में इंतहाई नरमी और मोहब्बत से देखते हुए कहा, मुझे दिल से माफ़ कर दो मिन्हा, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है और तुम पर शक किया है। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हारी हर खुशी और इज्जत का मुहाफिज बनकर रहूँगा। मिन्हा ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका लीं और उसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभर आई। अभी वो दोनों इस कामयाबी और एक दूसरे के इतने करीब होने पर दिल ही दिल में खुशी हो ही रहे थे कि अचानक घर के बाहर कई गाड़ियों की तेज़ रफ्तारी से रुकने और ब्रेक लगने की खौफनाक आवाज़ आई। असवंत फौरन चौकन्ना हो गया। उसने खिड़की से बाहर झांका। शानी को यह पता चल चुका था कि मिन्हा का सामान जा चुका है। उसमें शायद सबूत भी छुपे हैं जो उस रात उसको नहीं मिले थे। वो अपने गुंडों के साथ सबूत मिटाने के लिए वहाँ पहुँच चुका था। असवंत ने फुर्ती से वो USB अपनी जेब में डाली और मिन्हा की तरफ मुड़ा।
شانی کے آدمی آ گئے ہیں، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، اسود نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ شانی کے آدمیوں نے گھر کا بیرونی دروازہ توڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ اسود نے اپنا سروس پسٹل نکالا اور منہا کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر پچھلے دروازے کی طرف تیزی سے بھاگا۔ آدمیوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی، جس کی آواز سے منہا خوف کے مارے بری طرح چیخ پڑی۔ اسود نے اسے مکمل طور پر اپنے پیچھے چھپایا ہوا تھا اور وہ ایک ماہر پولیس افسر کی طرح صورتحال کو سنبھال رہا تھا۔ تم بالکل بھی مت گھبرانا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی آنچ بھی نہیں آ سکتی۔ اسود ایک ہاتھ سے پسٹل سنبھالے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے منہا کو اتنی مضبوطی اور حفاظت سے تھاما ہوا تھا کہ منہا کو اس کے موت کے سائے میں بھی دنیا کا سب سے محفوظ احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر آج اس کی جان چلی بھی جائے تو اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ اسود اس کے ساتھ ہے۔ اسود نے کمال مہارت اور پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منہا کو بحفاظت گراج تک پہنچا دیا۔ دونوں جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور اسود نے گاڑی کو سٹارٹ کر کے تیزی سے پچھلی گلی کے راستے سے نکال لیا۔ شانی کے آدمیوں کو جب تک گراج کا راستہ ملتا، اسود کی گاڑی ان کی پہنچ سے بہت دور جا چکی تھی۔ راستے بھر اندھیری سڑکوں پر گاڑی دوڑتی رہی اور منہا خوف اور صدمے سے سیٹ پر سمٹی رہی۔ اسود ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے منہا کا ٹھنڈا پڑتا ہوا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے ہونٹوں سے لگا کر تسلی دینے لگا۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، ہم بالکل محفوظ ہیں، اب کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسود کی آواز میں اتنی محبت اور فکر تھی کہ منہا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ منہا نے اسود کا یہ روپ زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ شخص جو چند دن پہلے تک اس کے لیے ایک ظالم اور بے حس انسان تھا، جو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، آج اس کی جان بچانے کے لیے ہر خطرے سے ٹکرا گیا تھا اور اسے اپنے دل کے اتنے قریب کر لیا تھا۔ منہا کے دل میں اسود کے لیے ایک شدید اور گہری محبت کا احساس جاگنے لگا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سر اسود کے کندھے پر رکھ دیا اور اسود بھی مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا۔ یہ لمس، یہ خاموشی اور یہ احساس ان دونوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، جس میں اب نفرت اور غلط فہمی کی کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف محبت اور ایک دوسرے پر اندھا اعتماد تھا، جو اب ان کی منزل بن چکا تھا۔ اسود کی گاڑی شہر کی حدوں سے نکل کر اس کو ایک انتہائی خفیہ اور محفوظ سیف ہاؤس کی طرف بڑھا رہی تھی، جب انہیں آگے کی تفتیش اور شانی کو بے نقاب کرنے کا آخری کھیل کھیلنا تھا۔ اسود کی گاڑی شہر کی بھیڑ بھاڑ سے بہت دور ایک سنسان لیکن محفوظ علاقے میں آ کر رکی۔ یہ اسود کا وہ خفیہ سیف ہاؤس تھا جس کے بارے میں محکمے کے چند خاص لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسود نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور منہا کو انتہائی احتیاط سے باہر نکالا۔ اندر پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے بیرونی دروازے لاک کیے اور اپنے فون سے پولیس ہیڈ کوارٹر رابطہ کر کے پوری فورس کو ہائی الرٹ کر دیا۔ رات کافی بیت چکی تھی اور اسود کے چہرے پر تھکاوٹ کے گہرے سائے نمایاں تھے۔ منہا جو اب تک خوف کے حصار میں تھی، اس نے خود کو سنبھالا اور سیدھا کچن کی طرف گئی تاکہ اسود کے لیے گرم کافی بنا سکے۔ جب وہ کافی کا مگ لے کر لاؤنج میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اسود صوفے پر نڈھال سا بیٹھا ہے اور اس کی قمیض کی آستین پر خون کے گہرے دبے ہیں۔ منہا کے ہاتھ سے کافی کا مگ گرتے گرتے بچا۔ آپ تو زخمی ہیں، آپ کا خون بہہ رہا ہے اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ منہا کی آواز دکھ اور پریشانی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسود نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور بولا، زیادہ نہیں لگی، ان گنڈوں سے بچ کر نکلتے ہوئے دروازے کی کوئی نوک چبھ گئی تھی۔ تم بالکل پریشان مت ہو۔ منہا نے اس کی ایک نہ سنی اور جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈ کر لے آئی۔ وہ اسود کے بالکل قریب صوفے پر بیٹھ گئی اور انتہائی احتیاط سے اس کی آستین اوپر کر کے زخم کو روئی سے صاف کرنے لگی۔ اسود کا سارا دھیان اپنے زخم کے بجائے منہا کے جھکے ہوئے چہرے پر تھا، جس پر فکر اور بے پناہ محبت کے ان گنت رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ زخم صاف کرتے ہوئے منہا کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسوں کی بہار اچانک ٹوٹ گئی اور گرم آنسو سیدھا اسود کے ہاتھ پر آ گرا۔ اسود نے اس کے آنسو کی تپش کو اپنی روح تک محسوس کیا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر انتہائی نرمی سے منہا کا چہرہ اوپر کیا۔ منہا کی آنکھیں ساون کی جھڑی کی طرح برس رہی تھی۔ مجھے دل سے معاف کر دو منہا۔ اسود کی بھاری آواز میں آج ایک عجیب سی لرزش اور خلوص تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تم پر بے جا شک کیا جن کی تم ہرگز حقدار نہیں تھی، لیکن میرے ارد گرد حالات کا جال اتنا الجھا ہوا تھا کہ میں اپنوں اور غیروں کی پہچان بھول گیا تھا۔ منہا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور اسود کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ مجھ سے معافی مت مانگے، میں تو اس دن سے آپ کی ہو چکی تھی جب تایا جان نے ہمارے نکاح کے بول پڑھوائے تھے۔ میں اس دنیا میں بالکل تنہا ہوں اور اب آپ کے بغیر ایک پل بھی جینے کا تصور نہیں کر سکتی۔ آپ ہی میرا مان ہے، آپ ہی میرا غرور ہے۔ اسود کی دل کی دھڑکن ان سچے لفظوں پر بے قابو ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر منہا کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد دنیا کی کوئی سازش اور کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکے گی۔
میں تمہاری ہر خوشی، ہر آنسو اور ہر دکھ کا محافظ بن کر رہوں گا۔ اسفند کے سینے پر سر رکھے منہا کو یوں لگ رہا تھا جیسے اسے دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ مل گئی ہو۔ اگلی صبح کی کرنوں کے ساتھ ہی اسفند کا پولیس والا شاطر دماغ پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے منہا کو اپنے پاس بٹھایا اور ایک انتہائی خطرناک لیکن حتمی ماسٹر پلان اس کے سامنے رکھا۔ دیکھو منہا، شانی اور اس کے ساتھیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے اور ابا جان کے سامنے ان کا اصل چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے ہمیں ایک آخری اور بڑا کھیل کھیلنا ہوگا۔ اسفند نے سنجیدگی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم روتی ہوئی اور بدحال سی بن کر واپس گھر جاؤ اور ان سب کے سامنے یہ تاثر دو کہ میں نے تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے اور وہ ڈیوائس لے کر کہیں فرار ہو گیا ہوں۔ منہا ایک لمحے کے لیے گھبرائی، لیکن اسفند کی آنکھوں میں موجود یقین دیکھ کر اس نے فوراً حامی بھر لی۔ میں آپ کی خاطر اور سچائی کو سامنے لانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، آپ مجھے بس بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اسفند نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اس کی بہادری کی دل کھول کر داد دی۔ اس کے بعد اسفند نے ایک انتہائی جدید اور چھوٹا سا مائکرو فون منہا کے دوپٹے کی کڑھائی کے اندر اس مہارت سے چھپایا کہ کسی کو ذرا بھی شک نہ گزرے، تم جو کچھ بھی وہاں بولو گی اور شانی جو بھی بکے گا وہ سب میں اور میری ٹیم باہر سن رہے ہوں گے۔ تم نے بس شانی کو باتوں میں الجھانا ہے۔ اسفند نے اسے تسلی دی اور پھر منہا کو ایک ٹیکسی میں بٹھا کر گھر کی طرف روانہ کر دیا، جبکہ وہ خود پولیس کی بھاری اور سادہ لباس نفری کے ساتھ اس گھر کے ارد گرد مکمل محاصرہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ منہا نے کانپتے ہاتھوں سے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو پرانی ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ منہا نے اپنے چہرے پر انتہائی دکھ اور بدحالی کے تاثرات سجائے اور روتے ہوئے سیدھا لاؤنج میں داخل ہوئی، جہاں اسفند کے والد، تائی جان، چچی اور شانی سب موجود تھے۔ منہا کو اس حال میں اکیلے دیکھ کر تائی جان پریشانی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ چچی کے چہرے پر ایک چبھی ہوئی خوشی اور طنزیہ مسکراہٹ لہر آئی۔ کیا ہوا بیٹی، تم اس حال میں اکیلی یہاں کیوں آئی ہو اور اسفند کہاں ہے؟ تائی جان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ منہا نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا اور بولی، تائی جان، اسفند نے مجھے راتوں رات دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ تو بہت دھوکے باز نکلا، اس نے میرا سارا سامان پھینک دیا اور میرے ٹرنک سے ایک چھوٹی سی کالی ڈیوائس نکال کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ شانی جب تک صوفے پر انتہائی سکون سے بیٹھا تھا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اور منہا کے سامنے آ کر بولا، تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ ڈیوائس اسفند کے پاس کیسے جا سکتی ہے؟ تم نے میرا سارا کھیل خراب کر دیا، وہ میری کروڑوں کی ڈیل کی تفصیلات تھیں، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ شانی کی آواز میں وحشت اور پاگل پن تھا۔ اسفند کے والد اور چچا یہ سب سن کر حیرت اور صدمے سے شانی کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر وہ کس ڈیوائس اور کن کروڑوں کی بات کر رہا ہے۔ شانی کا غصہ اور بھوکھلاہٹ اب اس کے اپنے قابو سے مکمل طور پر باہر ہو چکی تھی اور وہ غصے میں اپنا سارا کچا چھٹا خود ہی کھولنے لگا۔ اس نے چلا چلا کے پورے گھر کے سامنے اقرار کیا کہ وہ کوئی نوکری نہیں کرتا بلکہ شہر کا سب سے آن لائن فراڈ اور ہیکنگ نیٹ ورک چلاتا ہے۔ میں نے ہی اماں کے ذریعے اس ساری سازش رچی تھی تاکہ اسفند کی تفتیشی نظروں میں دھول جھونک سکوں اور اپنے ثبوت چھپا سکوں۔ شانی نے چچی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی بے شرمی سے کہا۔ چچی سن کر سکتے میں آ گئی، کیونکہ انہوں نے تو شانی کی یہ سوچ کر مدد کی تھی کہ اس کا کوئی ضروری آفس کا پروجیکٹ ہے اور اسی بہانے وہ منہا کو گھر سے بھی نکال دیں گی۔ چچی رونے لگی کہ ان کے اپنے سگے بیٹے نے انہیں ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور ان سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ شانی غصے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ منہا کو مارنے کے لیے ہوا میں بلند کیا، اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ منہا کے چہرے تک پہنچتا۔ گھر کا بیرونی دروازہ ایک زوردار آواز سے ٹوٹا اور اسفند اپنی پوری پولیس فورس کے ساتھ طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اسفند کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر شانی کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ رسید کیا کہ شانی لڑکھڑا کر سیدھا شیشے کی میز پر جا گرا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آج میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ اسفند دھاڑا اور اس نے گرتے ہوئے شانی کو دبوچ کر فوراً ہتھکڑیاں پہنا دی۔ پورے لاؤنج میں ایک خوفناک سناٹا چھا گیا اور صرف چچی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسفند نے اپنی جیب سے وہ کالے رنگ کی ماسٹر ڈیوائس نکالی اور اسے ہوا میں لہراتے ہوئے اپنے والد اور چچا کی طرف دیکھا۔ ابا جان، یہ ہے وہ ڈیوائس جس میں اس مجرم نے معصوم اور غریب لوگوں کی عمر بھر کی جمع پونجی لوٹ کر رکھی ہوئی تھی۔ یہ کوئی شریف زادہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا سائبر کرمنل ہے جس کی تلاش میں پچھلے 6 ماہ سے دن رات ایک کر رہا تھا۔ اسفند نے انتہائی بارہوپ انداز میں پوری حقیقت سب کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح شانی نے اپنی چوری چھپانے کے لیے منہا جیسی معصوم لڑکی کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی اور چچی اپنے حسد اور لا علمی میں اپنے ہی بیٹے کا ساتھ دے کر
इस घर की इज्जत को उछाला। चचा जान शर्मिंदगी और सदमे से सोफे पर गिर गए और उनके मुंह से एक लफ्ज ना निकल सका। चची रोती हुई जमीन पर बैठ गई और अपने दुपट्टे से मुंह छुपाकर बैन करने लगी। उन्हें अब शिद्दत से एहसास हो रहा था कि एक यतीम बच्ची के खिलाफ साजिश करने की सजा उनके अपने ही बेटे के हाथों दी है। पुलिस के एहलकारों ने शानी को बाजुओं से पकड़ा और घसीटते हुए पुलिस वैन की तरफ ले गए, जबकि घर के तमाम अफराद भूत बने ये इबरतनाक अंजाम देख रहे थे। सब मामलात सुलझ जाने और मुजरिमों के अंजाम तक पहुंचने के बाद असद ने एक गहरा सांस लिया और अपने चेहरे की सख्ती को कम किया। वो आगे बढ़ा और उसने निहायत अदब से अपने वालिद के हाथ चूमे। अब्बा जान, मैं मिन्हा को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आया हूँ। उसने मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है और मुझे इस पर बेहद फख्र है। असद के वालिद की आंखों में शर्मिंदगी और निदामत के आंसू थे। उन्होंने रोते हुए मिन्हा के सर पर हाथ रखा और उससे अपने सख्त रवैये की माफ़ी मांगी। बेटी, हमें माफ़ कर देना। हम ज़ाहिरी हालात के धोखे में आकर तुम्हारी सच्चाई को नहीं जान सके। तुम वाकई इस घर की इज्जत हो। असवंत की वालदा ने भी मिन्हा को गले से लगाकर ढेरों दुआएं दी। चच्ची, जो अब तक ज़मीन पर बैठी रो रही थी, उन्होंने भी हाथ जोड़कर मिन्हा से माफ़ी मांगी कि उनको लाइल्मी और हसद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मिन्हा का दिल बहुत बड़ा था। उसने रोते हुए चच्ची को उठाया और कहा कि उसके दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं है। असवंत ने इंतहाई मेहनत और फख्र से मिन्हा का हाथ अपने मजबूत हाथ में थामा और उसे लेकर इस घर से बाहर निकल आया। मिन्हा की आंखों में अब दुख के नहीं बल्कि खुशी और मान के आंसू थे। वो शख्स जिससे वो कभी बेहद डरती थी, आज वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा साया और उसकी हर खुशी का मुहाफिज बन चुका था। गाड़ी में बैठते हुए असवंत ने उसके आंसू साफ किए और उसके माथे पर प्यार करते हुए उसे एक नई और खूबसूरत जिंदगी की नवीद दी। सच में जो इंसान दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाता है और उनके लिए घड़ा खोदता है, वो आखिरकार खुद ही उसमें जा गिरता है। चची ने मिन्हा की सादगी का फ़ायदा उठाकर उसे जलील करने और घर से निकालने की जो सारी साजिश रची थी, उसी साजिश और हसद की आग ने खुद उनके अपने बेटे को जेल की तारीख सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और उनके हाथ से पछतावा आया। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ ज़रूर है, लेकिन वो मासूम और बेकस लोगों की हिफाजत हमेशा ऐसे हैरत अंगेज तरीक़ों से करता है जो इंसान की महदूद अक्ल और गुमान से भी बहुत बाहर होते हैं। मिन्हा ने हर जुल्म पर सब्र किया और अपनी इज्जत नफ्स पर आंच नहीं आने दी, जिसके बदले में कुदरत ने उसे असवंत जैसा मोहब्बत करने वाला बावकार और सच्चा जीवन साथी अता कर दिया। सच्ची मोहब्बत और सच्चाई की राह में चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, जीत हमेशा हक की होती है।